غاریں انسانوں کی ابتدائی مسکن رہی ہیں، دیواروں پہ نقش و نگار ہیں، یہ بھی کہانیاں ہیں۔ مٹی کے برتن تھے تو وہ کس نمونے کے تھے، اور ایک اور رپورٹ کے حساب سے بلوچستان میں بہت زیادہ بارشیں ہوا کرتی تھیں۔ حجاز مقدس اسی غار کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا، بڑے بزرگان دین اسی راستے سے جایا کرتے تھے۔ پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ بلوچستان تہذیبوں کا گہوارہ کہلاتا ہے۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں کے آثار ہمیں یہاں سے ملے ہیں، لیکن ان آثاروں سے بھی قدیم غاریں بلوچستان میں موجود ہے۔ بلوچستان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے کونے کونے میں آثار قدیمہ کے اس طرح کے ذخائر موجود ہیں کہ جن پر کام کیا جائے تو دنیا کی نئی تاریخ رقم ہو سکے گی۔ غاریں انسانوں کی ابتدائی مسکن رہی ہیں کہ جب انسان جنگلوں میں زندگی بسر کرتا تھا تو طوفان، باد و باران اور جھکڑوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پہاڑوں اور غاروں میں جا کر پناہ لیتا تھا۔ تو بلوچستان کے چند ایک غاروں کا تذکرہ آج میں کروں گا۔ ضلع کلات میں کے نزدیک ایک پندران گاؤں ہے، اس کے نزدیک کوئی 40,000 سے 10,000 قبل مسیح کی غار ہے، دریافت ہوئی ہے، جہاں پر انسانی کھوپڑیاں ملی ہیں اور جس کی چوڑائی 18 فٹ اور لمبائی 12 فٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک اور اس سے بڑا غار بھی ملا ہے نزدیک، جہاں سے پھر عورتوں کی کھوپڑیاں ملی ہیں۔ پھر اس سے ہم آگے جائیں گے تو شہر روغان گوندرانی کیوز کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ وہ لسبلا سے 9 کلومیٹر شمال اور دریائے پورالی کے پہاڑی سلسلے میں ہم کو ملے گا، جس کو 1838 میں نیوی کے کمانڈنٹ نے ٹی جے کارلس نے دریافت کیا، اور وہاں پر اگر ہم جا کر ان کا دیکھیں گے، تجزیہ کریں گے تو وہ غار کوئی آرگنائز طریقے سے مسکن کے طور پر بنائے گئے ہیں۔ ان غاروں میں آپ کو 15 فٹ کے کمرے ملیں گے، کمروں کے ساتھ جھروکے ملیں گے، ان کے ساتھ برآمدہ ملے گا، برآمدہ کے ساتھ یعنی کہ اسٹور روم، اناج رکھنے کی جگہ ملے گی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے اور آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس پہ اس حساب سے کام نہیں ہوا۔ تو یہ اس کے بارے میں مختلف مت ہیں۔ ایک مت یہ ہے کہ اسے شہزادی بدیع الزمان نے بنوائے، اور ایک مت یہ ہے کہ یہ بدھ بھکشوؤں کا چلہ گاہ رہا ہے، کوئی اس کو سکندر اعظم کا بسا ہوا شہر کہتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ یہ اس سے بھی قدیم ہے، کیونکہ بلوچستان زمانہ قدیم میں لش گرین علاقہ ہوا کرتا تھا، جہاں پر ایسے جانور پائے جاتے تھے جو 28 سے 30 ٹن جو ہے نا گھاس ڈیلی کھاتے تھے، یعنی کہ بلوچی تھرم وغیرہ۔ اور ایک اور رپورٹ کے حساب سے بلوچستان میں بہت زیادہ بارشیں ہوا کرتی تھیں، تو آج سے 10-12 ہزار سال پہلے۔ تو یہ تحقیق بتاتا ہے کہ یہ جس علاقے میں گودرانی کیوز ہیں یا یہ شہر روغان جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہے، تو وہ ساحل سمندر سے نزدیک، اور پورالی جہاں پر اپنا یعنی کہ بڑھتا ہے زمینی طرف پھیل جاتا ہے، اس علاقے میں ہے، کہ ممکن ہے کہ یہ اس وقت کے لوگوں نے پہاڑ کے اوپر اپنے آپ کو پانی سے بچاؤ کے لیے اس طرح کی چیزیں بنائی ہوں، یہ بھی ممکن ہے، لیکن اس پہ تحقیق ہونا باقی ہے۔ پھر اس سے آگے جائیں گے، خوزدار میں ایک لاہوت لامکان ایک جگہ ہے، لاہوت شاہ بلاول نورانی کے نزدیک، وہاں پر ایک کیو ہے جہاں پر
کیو کے اندر مختلف چیزیں مذہبی طور پر جو ہے نا لوگ لاہوتی کہلاتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ بی بی فاطمہ کا جو ہے نا چکی، صابندانی اور اس طرح کی چیزیں وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی نشانات وہاں ہیں۔ اور لیکن ایک اور ہے کہ یہاں پر کچھ تحقیق نے لکھا ہے کہ جی یہاں سے حجاز مقدس اسی غار کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا، بڑے بزرگان دین اسی راستے سے جایا کرتے تھے۔ اس سے آگے اب جائیں گے تو خاران کے ضلع میں ایری کلگ کا ایک غار ہے، جہاں پر ایک بہت بڑا غار ہے، وہاں پر قدیم زمانے میں لوگ مویشی اور آفات سے بچنے کے لیے پناہ لیتے تھے۔ اس سے آگے آئیں گے تو ہم لوگوں کو ریکو سوراب کے نزدیک ملے گا، جہاں سے مٹی کے برتن ملے ہیں اور مختلف چیزیں ملی ہیں۔ اسی طرح ڈیرہ بگٹی میں کمبائی ایک جگہ ہے جو 25 فٹ اونچی چھت ہے اس کی، اس میں نقش و نگار ہیں، وہاں پر کوئی یعنی کہ چین کے ٹائپ کی ایک لکھائی بھی موجود ہے، وہاں پر سواستیکا کے نشانات بھی موجود ہیں۔ وہاں گدوگاہ گدائی قلعت کے نزدیک بھی ایک اور یعنی ڈیرہ بگٹی میں وہاں جو ہے نا ایک اور غار موجود ہے، جہاں پر یعنی کہ مختلف اشکال، ہاتھی اور مختلف چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح موسیٰ خیل ڈسٹرکٹ میں زنکاری اور تورغر میں 22,000 قبل مسیح اور اس کے بعد کی غاریں ملتی ہیں۔ ان غاروں میں بھی آپ کو تصاویر، اشکال اور مختلف قسم کے نقش و نگار اور پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں۔ اسی طرح خزینہ بند برشور کے نزدیک ہے، اور جوب میں دانا عبداللہ زئی اور راکا بند وغیرہ میں بھی 6,000 سے 18,000 قبل مسیح کی جو چیزیں ملی ہیں۔ وہاں پر بھی ان کے دیواروں پہ مختلف چیزیں ملتی ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں تو وہاں پر نقش و نگار ملیں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو کتابوں میں مختلف جگہوں پہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے جس علاقے میں جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی غار کا تذکرہ ملتا ہے، اور کوئی نہ کوئی غار مختلف قبائلوں کے علاقوں میں غار ملتے ہیں۔ اسی طرح مستونگ کے قریب ایک بہت بڑے غار کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور ان غاروں کے متعلق دیو اور اسی طرح کے بلاؤں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے اس اسپیکٹ پہ اگر سائنٹیفک پہ کام کیا جائے تو یہاں پر انسانی تاریخ کے وہ چیزیں نظر آ جائیں گی، اور اس خطے کو ایک نئی پہچان ملے گی۔ اس خطے میں جن لوگوں نے قدیم زندگی میں کس طرح زندگی گزاری، اور وہ جو اشکال بنے ہیں، وہ ان اشکال میں کون سی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، اور وہ جو وہاں پر لکھی گئی ہے اس کو ڈیکوڈ ہونے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت انہوں نے کیا لکھا تھا۔ یہ جو کہانیاں، یہ جو دیواروں پہ نقش و نگار ہیں، یہ بھی کہانیاں ہیں، یہ بھی وہاں اس وقت کی تاریخ ہے کہ اس وقت میں لوگوں کے ساتھ لوگوں نے کیا فیس کیا، لوگوں کے خیالات کیا تھے، لوگوں نے زندگی کس طرح گزاری۔ وہاں پر مٹی کے برتن تھے تو وہ کس نمونے کے تھے، وہاں پر جو پتھر کے اوزار تھے تو ان کو کس طرح استعمال کیا گیا، اور وہ کس یعنی کے دور سے گزرے ہیں، اور کیا کیا وہاں پر یہ ساری چیزیں وہاں پر ملیں گی۔ تو اس علاقے کے لوگوں کی تاریخ ہمارے سامنے آئے گی۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے اپنے تہذیبی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو سامنے لانے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ اگر ان کے متعلق جلد ہی کام نہ کیا گیا اور جلد ہی ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا اور ان پہ تحقیق نہیں کی گئی تو بہت ساری چیزیں زیان ہو جائیں گی، اور انسان کی تہذیب، انسان کا جو گروتھ ہے اس کے متعلق جو علم ان غاروں میں اور ان جگہوں پہ موجود ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اور قوم اور ہم پھر پشیمانی کا سامنا کریں گے کہ ہمارے پاس تو یہ خزانے تھے، ہم نے ان خزانوں سے استفادہ نہیں کیا۔ کیونکہ تہذیب، تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے لوگوں نے اپنی تاریخ کو پڑھا
اس کی کمزوریاں، ان کی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر مستقبل کی پیش بندی کی اور اس طرح بڑھے، اور انہوں نے ترقی کی وہ منازلیں طے کی کہ آج وہ دائمی ترقی کے جو ہے نا فائدے اٹھا کے ساری دنیا پہ حاکمی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔